ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی کا فیلئر اسرائیل اور غزہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور بہت فرق، بہت، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی، اور اسی طرح سے جو یوکرین میں مطلب ویسٹرن ٹیکنالوجی، اور ہم کہتے ہیں پرانی پڑی ہوئی ہے جی، پیوٹن کیا کرے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہوا ہے دونوں جگہوں میں؟ یار غزہ میں ٹیکنالوجی کا بھی فیلئر ہے، انسانیت کا بہت بڑا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم آئی تھنک ہمارا اپنا ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم ارتقاء میں بہتر ہوئے کہ بدتر ہوئے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی آر پاسنگ دیٹ ٹیسٹ. لیکن اگر ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے تو وہ دراصل سچائی کا فیلئر ہے، اینڈ بائی دیٹ آئی مین کہ ڈینائل آف ٹروتھ والی جو بات ہے کہ ان اے وے کس ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ انٹیلیجنس فیلئر کا ہے کہ حماس نے یہ کیسے کر دیا، یا اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے کہ وہ ان کو کیسے نہیں پتہ لگا، سو آن سو فورتھ. میرے خیال میں جو فیلئر سب سے بڑا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے اس کی جو ویزیبلٹی ہے شاید وہ بھی بڑھ گئی ہو، لیکن ڈینائل آف ٹروتھ یا جو سچائی کا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی خبر پہ کسی کو یقین نہیں ہے. ہم کئی بار سوچتے ہوں گے، آپ دیکھنے والے بھی، کہ یار یہ جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں دل دہلانے والی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے. سچائی ہے وہ نہیں دیکھ رہے. جس طرح جو تصویریں وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ چوز کرتی ہے ٹھیک ہے کہ کون سا سچ اور کون سا جھوٹ جو ہے کس کو دینا ہے. میری سچائی فرق کر دیتی ہے، آپ کی سچائی فرق. ان اے وے اگر اس وقت کوئی کسی اور مخلوق نیچے دیکھ رہی ہو تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ ایک پلانٹ پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مختلف رائے ہے ایک اتنی بلیٹنٹ ان ہیومینٹی پہ. اچھا، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ ہماری ایک اجازت، ایک بالکل چھوٹی سی، کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نہ صرف یہ آپ کا اور میرا سچ فرق کر دیتی ہے، یہ آپ کا زاویہ سچ سمجھنے اور پرکھنے کو فرق کر دیتی ہے میرے زاویے سے. سوری. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ بتا دوں کہ لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ میں اگر اپنے یوٹیوب پہ اس وقت کوئی عربی گانے سننا شروع کر دوں یا کسی افریقی زبان کے گانے شروع کر دوں تو تھوڑی دیر کے بعد میرا فون مجھے عربی گانے ہی سنائے گا. بالکل. مطلب یہ ٹیلی فون تو مطلب جو فون کا سسٹم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میکسیکو میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہی سن رہے ہیں، وہی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. وہ ہر وہ اس کی ہماری اب کیونکہ دیکھیں وہ جو اچھا ٹویٹ کرنے والا بھی جو نا، اب وہ بھی کیونکہ سوچتا ہے ٹویٹر سے میں 4 پیسے بنا لوں گا، تو وہ بھی یہ سوچتا ہے یار کون سی چیز، کون سے چورن بکے گا. اور اگر وہ نہ بھی سوچے، جو اس کا لاگرتھم ہے وہ آلریڈی دیکھتا ہے کہ شاہد نے، میں اگر آج آپ کی ایک ٹویٹ کھول لوں تو وہ ایک دم، اسپیشلی یہ ماسک صاحب کے آنے کے بعد اب تو بالکل مادر پہ درآزاد ہو گیا، وہ مجھے 10 آپ کی اور دے دے گا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب عادل نجم کو شاہد مسعود کی ٹویٹ پسند ہے. رائٹ. سو ان اے وے ایک تو ایکو چیمبر بن جاتا ہے، لیکن اس ایکو چیمبر سے جو میری ابیلٹی ہے ٹو اے سرٹن ٹروتھ. عجیب ایک بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آج کا مورخ کل کا مورخ جب آج کے بارے میں لکھے گا تو ایک چیز پہ وہ یہ سرپرائز ہوگا کہ جس دور میں انفارمیشن واز ایٹ اٹس پیک، نالج واز انڈر سیریس تھریٹ. معلومات اور علم کا فرق، علم جو ہے، ہاں، کیونکہ دیکھیں نا آپ اخبار جب پڑھتے تھے، میرے خیال میں جو سب سے بڑا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ کی فیلڈ میں جرنلزم میں، چاہے ٹی وی ہو چاہے اس میں، سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے دیٹ از دی ڈیتھ آف دی ایڈیٹر. ایڈیٹر کی جو موت تھی وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. میں نے جب کام شروع کیا تو اخبار میں لکھا کرتا تھا، میں ایک کہانی لکھتا تھا، پھر وہ ایک سب ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی، وہ اس میں 4 کیڑے نکالتا تھا، مجھے غصہ چڑھتا تھا، پھر ایڈیٹر جو تھا وہ نہیں یہ لفظ نہیں لکھ سکتے، یہ تم نے کنفرم کیا ہے کہ نہیں کیا. اب تو میں 2 منٹ میں ایک تصویر جعلی بنا کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کئی بار ہم جن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں وہ درست نہیں، اس پہ ہم خود جعلی بنا دیتے ہیں کہ یار کیونکہ میرا بلیف اتنا اسٹرانگ ہے تو میرا کام ہے اس کو، ہر بندہ ہم جو ہیں ہم پروپیگنڈا بن گئے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ہم ڈی ویلیو کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ذرا بتائیں، معیشت کہاں ہے؟ مطلب اگلے سال مہنگائی بڑھے گی، دنیا بھر میں یعنی قرضوں میں اضافہ ہوگا ملکوں کے، کیونکہ جنگوں میں اتنا پیسہ لگ گیا ہے. یہ گھر کیسے بنیں گے دوبارہ غزہ میں؟ یوکرین کا کیا بنے گا؟ اسلحہ، کیا یہ سارا پیسہ یہ وار کی طرف چلا جائے گا یا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ چلا جائے گا؟ کہاں یہ پیسہ اگلے سال؟ میں یہ تو پبلک کے پاس تو نہیں آئے گا. معیشت امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ یقیناً امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہم نے بات کی ہے نا، یہ ان اے وے وہ ڈرائیونگ فورس ہے جس سے معیشت پہ جو اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا.
جہاں تک جنگ کی بات ہے، اگین آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن میں پالیسی والا آدمی ہوں، تو پالیسی کے حساب سے ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا ہے کہ جنگ معیشت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا، جس طرح زلزلہ معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے، سیلاب بھی معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے. کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، لیکن آپ کی جو جس طرح آپ جی ڈی پی ناپتے ہیں وہ تو آپ بائی اسپینڈنگ ناپتے ہیں. آپ نے میرا گھر تباہ کر دیا، چاہے سیلاب سے کیا چاہے جنگ سے کیا، میری تو مجبوری ہے نا، میں نے پھر بنانا ہے. تو میں نے جو اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کی شادی کے لیے سنبھالا ہوا تھا، میں وہ بیچوں گا مویشی اور اپنا گھر ٹھیک کروں گا. آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ کہے گا کہ جی اس ملک میں اسپینڈنگ بڑھ گئی. سو ان اے وے یہ تو بالکل مصدقہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے اس پہ جنرلی پازیٹیو اثر پڑ جاتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہماری آپ کی اور میری پراسپیرٹی پہ ہے، کیونکہ مجھے اپنا بیچنا پڑا نا، میں بھوکا ہوں، لیکن آپ کو عموماً آپ دیکھیں کہ یہ آفات کے بعد آپ کو ایک تھوڑا سا بلپ نظر آتا ہے. نا اٹ ڈپینڈس کہ وہ بلپ کتنا ہے. لاس بھی بڑی ہوتی ہے، امیڈیٹ لاس ظاہر ہے بہت ہوتی ہے، وہ ایسٹس میں ہوتی ہے، لیکن اسپینڈنگ میں کہنے کا مقصد پیسہ بناتے ہیں، آفات سے بھی لوگ پیسہ بناتے ہیں. کووڈ میں بڑے لوگ جنگ کا تو جو کاسٹ ہے، سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ کاسٹ ہیومن ہوتی ہے. جو اکانومی میں بھی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہیومن لیول پہ ہوتی ہے، سسٹم لیول پہ چاہے نہ بھی ہو. سو اگر آپ کو اگلے سال ہم اس طرح ہی بات کریں اور ہم کہیں کہ جناب جی ڈی پی تو اوپر ہو گیا، آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آدمی جو غزہ والا ہے رائٹ اس کی زندگی بہتر ہو گئی. سو یہ تو ہماری جو اکنامک سسٹم ہے اور اس کے جو میجرز ہیں اس کی بھی ایک پاورٹی ہے. اس سے بھی شاید ایک اور اہم چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ 20 19 18 19 20 21 22 23 24 انشاءاللہ جو جہاں بھی دنیا جا رہی ہے، یہ جو سوشل جو رشتے ہیں آپس میں، جو تعلقات ہیں، یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے فون کو اٹھا کے بیٹھے ہیں، میں اپنے فون کو اٹھا کے بیٹھا ہوں، بچے اپنے، یہ کارٹون بھی تو یہ رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں یار گزرتے وقت کے ساتھ. کئی لحاظ سے ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو آپ کی جس کو آپ نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی، اس کے اپنے رشتے کمزور ہو گئے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے جو ہمارے پاس بہانے تھے وہ کم ہو گئے. میں سچی بات ہے، میرے آج کل باقی بھائی بھی آئے ہوئے، ہم چاروں بھائی بڑے عرصے سال بعد. تو میری بیٹی اس دن جو تھی وہ اس نے ایک تصویر کھینچی کہ ہم چاروں اپنے فون پہ بیٹھے. میں کسی اور کو کیا کہوں، ہم چار بیٹھے ہوئے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو گھر گھر میں نظر آئے گا کہ رشتے بننے کا بھی تو کچھ ہے. تو ایک پہلو تو وہ ہے، لیکن میں ذرا زیادہ جو اس کا ڈیپر پہلو ہے، فلسافیکل پہلو ہے، لیکن ایک سوسائٹل پہلو ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ کنیکشنز، آئیڈینٹی، رشتے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے. اور آئیڈینٹی سے صرف میری نیوکلیئر فیملی کی مثال نہیں ہے، وہ چاہے مملکت ہو، چاہے وہ سلطنت ہو، چاہے وہ دنیا ہو. ہم جو ایک امید کہہ لیں، خط کہہ لیں کہ ہم ایز ہیومینٹی اب گلوبل ہو گئے، کیونکہ میں وہی ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں جو امریکہ میں دیکھ رہا ہے، تو میری اب اس سے ایک مماثلت ہو گئی. کنیکٹیوٹی بڑھنے سے انسانی کنیکٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. ہوپ یہ تھا کہ وہ بڑھ جائے گی. ہوپ یہ تھا کہ اگر میں بھی وہی گانے سنوں گا جو امریکہ میں سن رہا ہے، اگر میرے بھی پنجابی گانے جو ہیں وہ سنگاپور میں سنے جائیں گے، تو شاید ہم بحیثیت انسانیت کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی. اگین اس ٹیکنالوجی نے ابھی تک تو ہمیں یہ کر کے نہیں دکھایا. ابھی جو آپ جن وارز کی بات کر رہے ہیں، سچی بات اگر کر لیں، اگر ہم نے دیکھا ہم نے دوسری جنگوں کی بات ہی نہیں کی، ہم نے میانمار کی بات نہیں کی، ہم نے سوڈان کی بات نہیں کی، ہم نے مالی کی بات نہیں کی، ہم نے چڈ کی بات نہیں کی، تائیوان کی ہم نے بات نہیں کی. تائیوان تو میرے خیال ہے آج کل تو تھوڑا سٹیبل لگ رہا، ہاں، لیکن اب کیونکہ ہمارے ریڈار پہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری آئیڈینٹی کو نہیں ٹچ کر رہا، اس لیے ہم بھی اس کو چھوڑتے. آئیڈینٹی کی ایک گزارش ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی خبر آخر میں 2024 کی کوئی اچھی بتا کے جائیں کہ یہ ایک جملہ بالکل چھوٹا، ڈالر گریں گے درختوں سے، ایک جملہ بالکل چھوٹا سا. اگر آپ غزہ کی جنگ دیکھیں یا آپ یوکرین کی جنگ دیکھیں، یہ دونوں آئیڈینٹی کی جنگ ہے، یہ دونوں ویسٹ کی جنگ ہے. دیٹ از اے ویری سیڈ فیکٹ. آئی تھنک ویسٹ میں بھی سوچنے والے اس پہ سوچنے میں بھی مجبور ہو گئے کہ ہم نے یہ، میں واپس اس پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے جو ایک عالمی نظام بنایا تھا یہ اس کی کرمبلنگ. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دوسری جنگ عظیم کا تسلسل ہے. دونوں ڈیپینڈس کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کی شکل کا رنگ کیا ہے، آپ کی آواز کا لہجہ کیا ہے. ہم واپس آئیڈینٹی پالیٹکس پہ آ گئے ہیں، وچ از اے سیڈ تھنگ. اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 6 دن میں یہ سال ختم ہو جائے گا.
آئی ایم سوری نہیں اچھا ایک منٹ. اور آپ کی اچھی خبر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ 1 تاریخ کو ڈالر درختوں سے گرے ہوں گے. درخت سے نہیں, پہلی تاریخ کو ہمیں وہی غم کھائے گا جو 31 کی رات کو کھا رہا ہوگا. I wish I didn't have to say this. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا, یہ انکمپلیٹ ایئر ہے. نہیں لیکن کوئی اچھے آپ کو یعنی I think اگر ہم نے اگلی جنگیں نہ چھڑیں, یہ ختم کس طرح ہوں گی یہ بھی نہیں پتا. جو درد ہے, اگر ہم دیکھیں نا, ہم نے نیگیٹو بات کی, اسی ٹیکنالوجی کا ایک پازیٹیو یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو جو ہم غزہ سے حقیقتیں دیکھ رہے ہیں وہ نہ دیکھ سکتے, رائٹ. سو ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. جو ہم نے اسٹریٹ کی بات کی وہ ہمیں ایک فرسٹریشن اگر نظر آتی ہے تو ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ دیر از اے ڈیمانڈ فار اے بیٹر ڈیموکریسی, رائٹ. اگر ہمیں ڈیموکریسی اچھی نظر نہیں آتی تو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ دیر از اے مارکیٹ, دیر از اے ڈیمانڈ. کیسے کرو کہ اگر ہمیں غصہ نظر آتا ہے تو اس غصے کے پیچھے ہمیں ایک ڈیزائر, ایک محبت کہ ہم ایک بہتر نظام چاہتے ہیں, رائٹ. سو اگین میں نے شاید وہ پچھلی بار بھی کہا تھا کہ وی آر ان دا ٹائمز آف چینج اینڈ دس از اے مومنٹ آف ڈیمنس, اس طرح کی جو بات تھی. تو دیٹ از واٹ اٹ از, کہ شاید اس میں کوئی اچھی بات ہوئی, اور شاید ہم تاریخ سے سیکھ سکیں. تاریخ سے سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, تاریخ سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تاریخ سے سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں اچھا پہلے ایسے ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. وہ مارک ٹوین کی ایک بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف. یہ جھوٹ ہے, ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف بٹ اٹ ڈز رائم, رائٹ. اس میں ہمیں پیٹرن نظر آتے ہیں. یہ نہیں آتا کہ پہلے ایسے ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہوگا. یہ ایک دنیا جو ہے وہ اپنے ایک فلکس میں ہے, ارتقاء کے ایک ایسے موڑ پہ ہے جب وہ چینج ہو رہی ہے. اس چینج کی وجہ سے ٹوٹ ہے, ٹوٹ کی وجہ سے درد ہے. اگر ہم اس درد کو سہ لیں گے اور اس درد کے پار, چینج کے پار ایک بہتر دنیا پا لیں گے تو اگلی جنریشنز ول بی گریٹفل ٹو اس. ڈاکٹر صاحب, امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم کوئی بہتر بات کر رہے ہوں گے کہ جی فلاں جگہ پہ دیکھیں کتنا اچھا ہوا, جنگ ختم ہو گئی, جنگ پھیلی نہیں. افریقہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا, آپ ہو گئے ہیں وہاں سے اور آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہو تو حالات ذرا دنیا کے ان میں کوئی امن, چین, شانتی نظر آئے. ایک بار پھر ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا, یہ عشق کی صدی میں عداوت کا ساتھ.